بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس نظامی کے پہلے سال میں یعنی درجہ اولیٰ میں عربی گرامر پڑھائی جاتی ہے، اور عربی گرامر کے جو دو اہم مضامین ہیں ان میں ایک صرف ہے اور ایک نحو ہے۔ تو نحو میں پہلے کوئی بنیادی کتاب جیسے نحو میر یا علم النحو جو آسان الفاظ میں ہو، اردو میں یا عربی میں یا اپنی کسی بھی زبان میں، وہ پڑھائی جاتی ہے، جس میں نحو کے بنیادی قواعد اور بنیادی اصول وہ ازبر کروائے جاتے ہیں، یاد کروائے جاتے ہیں۔ تو وہ جب کتاب نحو میر یا علم النحو مکمل ہو جائے تو اس کے بعد دوسرے نمبر پر یہ کتاب شرح مئۃ عامل پڑھائی جاتی ہے۔ اس کا جو نام ہے، شرح کا مطلب ہے تشریح ہے، مئتن کہتے ہیں 100 کو، عامل کا مطلب یہ کہ جو الفاظ عمل کرنے والے ہیں، یعنی جو اسم میں جو عمل کرنے والے ہیں، جو افعال ہیں عمل کرنے والے، جو حروف ہیں عمل کرنے والے، تو وہ نحو کے اعتبار سے 100 عوامل ہیں کل۔ تو ان 100 عوامل کی تشریح اس کتاب میں بیان کی گئی ہے۔ تو اس کتاب میں ایک تو جو نحو کے عوامل ہیں، جو 100 عوامل ہیں یا نحو کے اصول اور قواعد وغیرہ، وہ بھی جو پہلے نحو میر یا علم النحو میں آپ نے پڑھ لیے ہیں ان کی بھی دہرائی ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا، یہ کتاب چونکہ عربی زبان میں ہے تو اس لیے اس میں جو عربی زبان کی عبارت ہے کہ آپ نے جو نحو کے قواعد اور اصول پڑھے ہیں کہ ان میں مبتدا مرفوع ہوتا ہے، مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، اس کے اعتبار سے آپ اس کی عبارت ٹھیک کریں گے، ان قواعد کی روشنی میں عبارت آپ درست طریقے سے پڑھ سکیں گے۔ تو اس عبارت کی مشق، عبارت پڑھنے کی پریکٹس بھی اس کتاب کے ذریعے سے ہوگی۔ پھر تیسری بات یہ ہے، علم النحو یا نحو میر میں جو آپ نے جملوں کی تراکیب پڑھی ہیں، ترکیب، تو اس پوری کتاب کی جو عبارت ہے اس کی مکمل ترکیب کی جاتی ہے، اور اس ترکیب میں 4 طریقوں سے مختلف جو اصول ہیں نحو کے ان کو زبانی ذہن میں بٹھایا جاتا ہے۔ تو 4 طریقوں سے ترکیب ہوتی ہے، اس سے ایک تو عبارت کو پڑھنا اور اس کے جو اعراب ہیں ان کو سمجھنا آسان ہوتا ہے، اور پھر ان اعراب کے اعتبار سے اس عبارت کا ترجمہ کرنا، اس کا مفہوم سمجھنا بھی آسان ہوتا ہے۔ اور جو نحو کے قواعد پڑھے ہیں 4 مختلف طریقوں سے ان کو ذہن میں صحیح پختہ کیا جاتا ہے، ازبر کیا جاتا ہے۔ تو اب اس کتاب کے پڑھنے کی ترتیب یہ ہوگی کہ اس میں کل 3 چیزیں ہوں گی۔ ایک تو یہ کہ اس میں جو عربی عبارت ہے اس عبارت کو درست طریقے سے ہم نے پڑھنا ہے، نحو کے قواعد کی روشنی میں، اس میں اعراب نہیں لگے ہوئے، ہم نے خود اعراب لگا کر اس کو درست طریقے سے پڑھنا ہے۔ دوسرا، اس کا ہم ترجمہ کریں گے، ترجمے میں جو نحو کے قواعد ہمیں معلوم ہوں گے جو ہم نے پہلے سے پڑھے ہوئے ہیں ان کو ہم دہرائی کریں گے، ان کو ہم مزید پختہ کریں گے۔ تیسرے نمبر پر اس پوری کتاب کی ترکیب ہوگی۔ تو ترکیب 4 طریقوں پر ہوگی۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہر جو لفظ ہے اس کی الگ سے ترکیب کی جائے گی۔ جیسے الحمد ہے تو اس الحمد کو ہم لے کر جو پوری کتاب ہم نے پہلے پڑھی ہے نحو میر یا علم النحو، اس کی اندر جتنی بھی ہم نے اقسام پڑھی ہیں تو اس کے اندر سے ہم اس کو متعین کریں گے کہ یہ کون سی قسم ہے۔ مثلا یہ مفرد ہے یا مرکب ہے، اور مفرد ہے تو یہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے۔ اگر یہ اسم ہے تو اس میں اسم کی علامت کون سی پائی جا رہی ہے، پھر معرفہ ہے یا نکرہ ہے، اور مذکر ہے یا مؤنث ہے، واحد ہے یا تثنیہ ہے یا جمع ہے، مؤنث ہے تو مؤنث حقیقی ہے یا لفظی ہے، اور جمع ہے تو جمع تکسیر ہے، جمع تصحیح ہے، معرب ہے یا مبنی ہے، اگر مبنی ہے تو کون سی قسم ہے، معرب ہے تو اس کا اعراب کون سا ہے، اور اسم متمکن ہے یا غیر متمکن ہے، اسم متمکن کی جو 16 اقسام ہیں ان میں سے کون سی قسم ہے، اس کا اعراب رفعی حالت میں ہے، نصبی میں ہے، جری میں ہے۔ اسی طرح یہ اعلیٰ ہے، اس کو ہم لیں گے کہ یہ مفرد ہے یا مرکب ہے۔ مفرد ہے تو اسم فعل حرف میں سے یہ حرف ہے، پھر حرف ہے تو اس کی علامت کون سی ہے، پھر معرب ہے یا مبنی ہے، حروف عاملہ میں سے ہے یا غیر عاملہ میں سے ہے، حروف عاملہ کی کون سی قسم ہے۔ اس طرح ہم اس کی پوری شروع سے لے کر آخر تک ڈیٹیل بیان کریں گے ہر لفظ کی۔ تو یہ ایک قسم کی ترکیب ہو جائے گی۔ دوسری ترکیب یہ ہوگی کہ جو 2 الفاظ ہیں ان کا ہم آپس میں تعلق معلوم کریں گے کہ الحمد کا للہ کے ساتھ کیا تعلق ہے،
للہ میں جو لام ہے اس کا لفظ اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہے، علی کا نعمائی کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ مثلا الحمد کا للہ کے ساتھ مبتدا اور خبر والا تعلق ہے، لام کا لفظ اللہ کے ساتھ جار مجرور کا تعلق ہے، علی کا نعما کے ساتھ جار مجرور کا تعلق ہے، نعما کا ہا ضمیر کے ساتھ مضاف مضاف الیہ کا تعلق ہے، نعمائی کا الشاملتی کے ساتھ موصوف صفت کا تعلق ہے۔ تو اس طرح دو لفظوں کا آپس میں تعلق ہم بیان کریں گے۔ اور تیسرے نمبر پر جو ترکیب ہے، تیسرا طریقہ ہے، اس میں وجہ اعراب، ہر لفظ کا اعراب کیا ہے، وہ معرب ہے یا مبنی ہے۔ معرب ہے تو اس کی کون سی حالت ہے، رفعی حالت ہے، نصبی ہے، جری ہے، اس کا اعراب کیا ہے اور وہ اعراب کیوں آیا ہے۔ مثلا الحمد یہ مرفوع ہے، کیوں مرفوع ہے، مبتدا ہونے کی وجہ سے۔ للہ اس میں جو لام ہے وہ حرف ہے، مبنی ہے، حروف سارے مبنی ہوتے ہیں۔ لفظ اللہ یہ مجرور ہے حرف جر کی وجہ سے۔ علی یہ حرف ہے، حرف مبنی ہوتا ہے۔ نعمائی مجرور ہے حرف جر کی وجہ سے۔ اس طرح ہر جو لفظ ہے اس کا ہم اعراب معلوم کریں گے، اس اعراب کی وجہ بھی معلوم کریں گے۔ تو یہ تین طریقے ہو گئے ہیں۔ چوتھے نمبر پر جو ترکیب ہوگی وہ مکمل ترکیب ہوگی، جس طرح آپ پہلے ترکیب کرتے رہے ہیں جملوں کی۔ پورے جملے کی جو ترکیب ہوتی ہے کہ مبتدا اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ یا فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، پورے جملے کی مکمل ترکیب ہوتی ہے۔ تو اس طرح ہم عبارت بھی اس میں ٹھیک کریں گے، عبارت پڑھنے کی مشق بھی ہوگی اور اس کا ترجمہ کر کے اس کے ذریعے سے نحو کے قواعد کو بھی ہم دہرائیں گے، ان کو بھی ہم پختہ کریں گے، یاد کریں گے، اور چار مختلف طریقوں سے ان الفاظ کی ہم ترکیب کریں گے۔ تو اس سے جو ہم نے اس سے پہلی کتاب نحو میر یا علم النحو میں قواعد پڑھے ہیں نحو کے، وہ سارے مزید پختہ ہوں گے اور ان کا اجرا ہوگا۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز عبارت ہے، تو عبارت اس طرح ہوگی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ علی نعمائہ الشاملۃ وآلائہ الکاملۃ والصلاۃ علی سید الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ المجتبی۔ اعلم ان العوامل فی النحو علی ما الفہ الشیخ الامام افضل علماء الانام عبد القاہر بن عبد الرحمن الجرجانی سقى الله ثراه وجعل الجنة مثواه 100 عامل لفظية ومعنوية، فاللفظية منها على ضربين، سماعية وقياسية، فالسماعية منها 91 عاملا، والقياسية منها 7 عوامل، والمعنوية منها عددان، وتتنوع السماعية منها على 13 نوعا۔ اس کے بعد ہم ترجمہ دیکھیں گے۔ یہ خطبہ ہے، تمہید اس میں بیان کی گئی ہے۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اس کی ان نعمتوں پر جو کہ شامل ہیں سب لوگوں کو، اور اس کی ان نعمتوں پر جو کہ کامل ہیں، مکمل ہیں۔ اور درود نازل ہو انبیاء کرام کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو کہ مصطفیٰ چنے ہوئے ہیں، منتخب کیے ہوئے ہیں، اور ان کی آل پر مجتبیٰ جو کہ چنی ہوئی ہے۔ علم آپ جان لیجئے کہ عوامل نحو میں اس ترتیب پر جس کو جمع کیا ہے شیخ امام مخلوق کے علماء میں سے افضل عبد القاہر، جو کہ عبد الرحمن کے بیٹے ہیں، جرجان کے رہنے والے ہیں، انہوں نے جس ترتیب پر جمع کیا ہے۔ سقى اللہ ثراہ، درمیان میں یہ دعا آ گئی ہے یہ مصنف کے نام کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو سیراب کرے، وجعل الجنۃ مثواہ، اور جنت کو ان کا ٹھکانہ بنائے۔ تو عوامل نحو میں 100 عامل 100 عامل ہیں۔ یہ 100 عامل کا تعلق عوامل فی النحو کے ساتھ ہے۔ درمیان میں یہ جملہ معترضہ ہے کہ نحو میں عوامل 100 عوامل ہیں، کچھ لفظیہ ہیں، کچھ معنویہ ہیں۔ جو لفظی ہیں ان کی پھر 2 قسمیں ہیں، کچھ سماعی ہیں کہ جو صرف سننے سے ہمیں معلوم ہوئے ہیں، کچھ قیاسی ہیں کہ جو کسی قاعدے کے تحت ہیں۔ فالسماعیۃ منها 91 عاملا، جو سماعی ہیں ان عوامل میں سے وہ 91 عوامل ہیں، اور جو قیاسی ہیں وہ 7 عوامل ہیں۔ تو یہ 91 اور 7 98 ہو گئے، اور جو معنوی عوامل ہیں وہ 2 ہیں،
ان کی تعداد 2 ہے، تو اس طرح 100 پورے ہو جائیں گے۔ پھر ان میں سے جو سماعی ہیں وہ 13 اقسام پر تقسیم ہوں گے، یعنی ان کی آگے 13 نوعیں بنتی ہیں، 13 اقسام بنتی ہیں، ہر قسم کو الگ نوع کے اندر بیان کریں گے۔ اس کے بعد ہم پہلی ترکیب کو لیتے ہیں۔ سب سے پہلے لفظ ہے مثلا الحمد۔ نحو میر کتاب میں جتنے بھی اقسام شروع سے آخر تک بیان کی گئی ہیں ان کا یہ سارا خلاصہ اس صفحے کے اندر لکھ دیا گیا ہے۔ تو ہم الحمد لفظ ہے اس کو ہم شروع کریں گے۔ سب سے پہلے کلمہ ہے، اس کی 2 قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب، اس میں سے الحمد مفرد ہے۔ پھر مفرد کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف، اس میں سے الحمد یہ اسم ہے۔ اسم کی علامت کیا ہے؟ اس کے شروع میں الف لام آ گیا ہے الحمد۔ پھر اس کے بعد یہ معرفہ نکرہ میں سے کیا ہے؟ معرفہ ہے، اور اس وجہ سے کہ اس کے شروع میں الف لام ہے یہ معرفہ ہے۔ پھر معرفہ کی مختلف اقسام ہیں، ان میں سے یہ معرف باللام ہے جس کے شروع میں الف لام ہو۔ پھر اس کے بعد مذکر اور مؤنث اسم کی قسمیں ہیں، ان میں سے یہ مذکر ہے، اس میں تانیث کی کوئی علامت نہیں ہے۔ پھر واحد اور تثنیہ اور جمع میں سے یہ واحد ہے، تثنیہ اور جمع نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد معرب اور مبنی میں سے یہ معرب ہے، اور پھر اس میں متمکن غیر متمکن میں سے یہ اس میں متمکن ہے۔ اس میں متمکن کے 16 اقسام ہیں، ان میں سے یہ پہلی قسم مفرد منصرف صحیح ہے، اور یہاں پر یہ مرفوع ہے، اس کی رفع حالت ضمہ کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد للہ، اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک لام ہے حرف، اور پھر اس کے بعد لفظ اللہ۔ تو لام حرف کو ہم لے لیتے ہیں کہ یہ مفرد مرکب میں سے مفرد ہے، پھر اس کی اقسام اسم، فعل، حرف میں سے یہ حرف ہے۔ حرف کی علامت یہ ہے کہ اس میں اسم اور فعل کی کوئی علامت نہیں پائی جا رہی، اور معرب اور مبنی میں سے یہ مبنی ہے کیونکہ حروف تمام مبنی ہوتے ہیں۔ حروف عاملہ اور غیر عاملہ میں سے یہ حروف عاملہ ہے۔ حروف عاملہ کی قسم پہلی قسم جو حروف جارہ ہے ان میں سے یہ حرف جر ہے۔ اسی طرح لفظ اللہ کو ہم لیتے ہیں تو یہ مفرد مرکب میں سے مفرد ہے، اسم، فعل، حرف میں سے یہ اسم ہے، اور اس کے شروع میں الف لام ہے۔ معرفہ نکرہ میں سے یہ معرفہ ہے، عالم ہے، یہ خاص نام ہے۔ مذکر مؤنث میں سے یہ مذکر ہے، اور واحد تثنیہ جمع میں سے یہ واحد ہے۔ معرب مبنی میں سے یہ معرب ہے، اور اس میں متمکن ہے۔ 16 اقسام میں سے پہلی قسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ اس کا اعراب یہاں پر جری حالت میں ہے یہ، اور اس کی جری حالت کسرہ کے ساتھ ہے۔ آگے اعلیٰ ہے، یہ اعلیٰ مفرد مرکب میں سے یہ مفرد ہے، اور اسم، فعل، حرف میں سے یہ حرف ہے۔ حرف کی علامت یہ ہے کہ اس میں اسم اور فعل کی کوئی علامت نہیں ہے۔ معرب مبنی میں سے یہ مبنی ہے، تمام حروف مبنی ہوتے ہیں۔ حروف عاملہ غیر عاملہ میں سے یہ عاملہ ہے، اور اس کی قسم حروف جارہ میں سے حرف جر ہے یہ۔ آگے ہے نعمائی، تو یہ ہا ضمیر ہے، یہ الگ ہے۔ نعمائی کو ہم لیں گے، یہ مفرد مرکب میں سے نعمائی مفرد ہے، اسم، فعل، حرف میں سے یہ اسم ہے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ یہ مضاف ہے، اور معرفہ نکرہ میں سے یہ معرفہ ہے۔ معرفہ کی قسم مضاف ہونا، یہ بھی معرفہ کی ایک قسم ہے، اور مذکر مؤنث میں سے یہ مذکر ہے، اور واحد تثنیہ جمع میں سے یہ جمع ہے۔ نعمت ان کی جمع ہے نعمائی، تو جمع تکسیر اور جمع تصحیح میں سے جمع تکسیر ہے کہ اس میں واحد کا وزن سلامت نہیں ہے۔ جمع قلت اور کثرت میں سے یہ جمع کثرت ہے کہ جمع قلت کے جو اوزان ہیں ان میں سے کوئی وزن اس میں نہیں پایا جا رہا۔ معرب اور مبنی میں سے یہ معرب ہے، اس کا اعراب بدلتا ہے۔ اس میں متمکن ہے، اس میں متمکن کی تیسری قسم جمع مکسر منصرف ہے، اور یہاں پر اس کی جری حالت ہے، اور اس کی جری حالت کسرہ کے ساتھ ہوتی ہے۔ پھر نعمائہ، یہ جو پورا ہے نعمائہ 2 الفاظ ہیں، اس پورے مجموعے کو ہم لیتے ہیں تو اس کی پہلی ترکیب اس طرح ہوگی کہ نعمائہ، یہ پورا مفرد مرکب میں سے یہ مرکب ہے کیونکہ 2 الفاظ سے مل کر یہ بنا ہے، نعمائی اور ہا ضمیر۔ اور مرکب مفید غیر مفید میں سے یہ مرکب غیر مفید ہے کہ اس سے پوری بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ مرکب غیر مفید کی اقسام میں سے یہ مرکب اضافی ہے، مضاف اور مضاف الیہ ہے۔ الشاملتی، یہ بھی اسم ہے، وہی اس کی ترتیب ہوگی جو پہلے الحمد کی بیان ہوئی ہے یا لفظ اللہ کی بیان ہوئی ہے۔ آلائی، یہ نعمائی کی طرح ہے، جمع ہے اور جمع تکسیر ہے، آگے اس کی ساری وہی ترتیب ہے۔ واو یہ حرف ہے اعلیٰ کی طرح، لیکن یہ حروف عاملہ اور غیر عاملہ میں سے حروف غیر عاملہ میں شمار ہوگا، حروف عاطفہ میں سے ہے، کوئی عمل نہیں کرتا یہ۔
الکاملتی یہ بھی الشاملہ کی طرح عام اسم ہے۔ تو یہ اسم کے اور حرف کے مختلف جو الفاظ ہیں ان کی آپ نے ترکیب سمجھ لی ہے، پہلی ترکیب۔ اس طرح ہر لفظ کو آپ آسانی کے ساتھ پوری کتاب میں سے اس کی تفصیل معلوم کر سکتے ہیں۔ ایک فعل بھی ہم دیکھ لیتے ہیں اس میں، مثلا جی الفا فعل ہے، الفا، تو اس کی پہلی ترکیب ہم اس طرح کریں گے کہ یہ مفرد مرکب میں سے یہ مفرد ہے، اور اسم فعل حرف میں سے یہ فعل ہے، اور فعل کی علامت اس کے اندر یہ ہے کہ اس کے اندر ضمیر مرفوع متصل پائی جا رہی ہے، اور معرب مبنی میں سے یہ مبنی ہے کیونکہ یہ فعل ماضی ہے، فعل ماضی مبنی ہوتا ہے، اور اس کے بعد یہ مبنی ہے تو اس کا اعراب فعل مضارع والا نہیں ہوگا، اور فعل لازم اور متعدی میں سے یہ فعل متعدی ہے کیونکہ آگے اس کا مفعول بھی آ رہا ہے، اور متعدی کی مختلف اقسام ہیں، کتنے مفعولوں کو یہ چاہتا ہے، تو یہ متعدی بیک مفعول یعنی ایک مفعول کو چاہنے والا ہے، ایک مفعول کا تقاضا کرنے والا ہے۔ افعال عاملہ میں سے یہ عام فعل ہے، فعل معروف جو اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے اور مفعول کو نصب دیتا ہے۔ تو اس طرح اس پورے صفحے کے اندر جو بھی اسم ہے تو اسم کی بھی پوری تفصیل آپ نے پڑھ لی ہے، کس طرح کرتے ہیں پہلی ترکیب، حرف کی بھی آپ نے پڑھ لی ہے، آسان ہے، اور فعل کی بھی آپ نے پڑھ لی ہے، اور آپ دو کو ملا کر نعمائی کو ملا کر کریں گے تو یہ مرکب ہے، مرکب غیر مفید ہے۔ پورے جملے کو اگر آپ کریں گے تو وہ مرکب ہوگا، مرکب مفید ہوگا۔ پھر مرکب مفید میں سے مثلا الحمدللہ، یہ جو پورا جملہ ہے یہ مبتدا اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، اس پورے جملے کی ہم اگر کرتے ہیں تو یہ اس طرح ہوگی کہ یہ مفرد مرکب میں سے مرکب ہے، مرکب مفید غیر مفید میں سے مرکب مفید ہے، کہ اس سے پوری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ پھر اس میں جملہ خبریہ اور انشائیہ دو قسمیں بنتی ہیں، اس میں سے یہ خبریہ ہے کہ اس میں خبر دی جا رہی ہے، پھر اس کی دو قسمیں ہیں اسمیہ یا فعلیہ، اس میں سے یہ اسمیہ ہے کہ اس میں مبتدا اور خبر، پہلا لفظ اسم میں اور مبتدا اور خبر دو جو اس میں پائے جاتے ہیں۔ الفہ الشیخ الامام، اس پورے کو اگر آپ لیں گے الفہ الشیخ الامام کو، کہ اس کتاب کو جمع کیا ہے، مرتب کیا ہے شیخ امام نے، تو اس میں یہ ہوگا کہ مفرد مرکب میں سے یہ مرکب ہے، مفید غیر مفید میں سے یہ مفید ہے، اور خبریہ انشائیہ میں سے یہ خبریہ ہے، اور اسمیہ فعلیہ میں سے جملہ فعلیہ ہے۔ اس کے پہلا جز فعل ہے، فعل اور فاعل اس کے اندر پائے جا رہے ہیں۔ اس طرح جو باقی الفاظ ہیں ان کی بھی آپ خود ہی یہ پریکٹس کر سکتے ہیں، ہر لفظ کی پوری ترتیب شروع سے لے کر آخر تک، تو اس کے ذریعے سے آپ کے وہ سارے جو کتاب ہے اس کی دہرائی ہو جائے گی، ساری جو اقسام ہے وہ آپ کے ذہن میں وہ پختہ ہو جائیں گی، ازبر ہو جائیں گی۔ اس کے بعد ہم دوسری ترکیب کرتے ہیں کہ دو الفاظ کا آپس میں تعلق کیا ہے، تو الحمدللہ ان کا آپس میں تعلق ہے مبتدا اور خبر والا، اور للہ میں لام حرف جر اور لفظ اللہ کا تعلق ہے جار مجرور والا۔ اعلیٰ کا نعمائی کے ساتھ تعلق ہے جار مجرور والا، نعمائی کا ہا ضمیر کے ساتھ تعلق ہے مضاف مضاف الیہ والا، نعمائی اور الشاملتی کا تعلق ہے موصوف صفت کا، نعمائی شاملتی و اعلیٰ الکاملہ، ان دو کا آپس میں تعلق ہے معطوف معطوف علیہ کا درمیان میں حرف عطف ہے۔ اعلیٰ یہ مضاف مضاف الیہ کا تعلق ہے، اعلیٰ کا کاملتی کے ساتھ یہ موصوف صفت کا تعلق ہے۔ پھر یہ پہلے پورے جملے کا تعلق آگے الصلاۃ کے بعد والے جملے کے ساتھ معطوف معطوف علیہ کا ہے، درمیان میں حرف عطف ہے۔ الصلاۃ کا اعلیٰ سید الانبیاء، اس کے ساتھ تعلق مبتدا اور خبر کا ہے، اعلیٰ کا سید کے ساتھ جار مجرور کا ہے، سید الانبیاء کا تعلق مضاف مضاف الیہ کا ہے، سید الانبیاء اور محمد کا تعلق مبدل منہ بدل والا ہے، محمد اور المصطفیٰ کا تعلق موصوف صفت والا ہے۔ آگے اعلیٰ کا عالی کے ساتھ جار مجرور والا ہے، عالی کا ہا ضمیر کے ساتھ مضاف مضاف الیہ، عالی کا المجتبیٰ کے ساتھ موصوف صفت والا تعلق ہے۔ آگے اعلم کا ان کے ساتھ یہ فعل اور ان سارا آگے مل کر اس کا مفعول بھی بنے گا، فعل اور مفعول والا تعلق ہے۔ ان کا العواملہ کے ساتھ یہ حرف مشبہ بالفعل اور اس کا اسم ہے، یہ اس کا تعلق ہے۔ فی النحو جار مجرور ہے، علامہ جار مجرور ہے، الف ما اور الفا کا تعلق موصول اور صلہ والا ہے، الفا کا ہو کے ساتھ تعلق یہ فعل اور مفعول والا ہے، الفہ کا الشیخ کے ساتھ تعلق فعل اور فاعل والا ہے،
الشیخ الامام یہ موصوف اور صفت ہیں، افضل علمائی یہ مضاف مضاف الیہ ہیں، علماء الانامی یہ بھی مضاف مضاف الیہ کا تعلق ہے۔ افضل علماء الانامی اور عبد القاہر ان کا تعلق مبدل منہ اور بدل والا ہے۔ عبد القاہر اور ابن عبد الرحمن موصوف صفت والا تعلق ہے۔ الجرجانی کا عبد القاہر کے ساتھ موصوف صفت والا تعلق ہے۔ سق اللہ فعل اور فاعل والا تعلق ہے۔ سق اللہ سراہ کے ساتھ فعل فاعل مفعول والا تعلق ہے۔ سرا کا ہو کے ساتھ یہ مضاف مضاف الیہ کا تعلق ہے۔ جعل الجنت فعل اور مفعول والا تعلق ہے۔ مسواہ یہ بھی اس کا مفعول ہے، فعل اور مفعول کا تعلق ہے۔ مئۃ عامل اس کا تعلق یہ اعلم ان العوامل فی النحو اس کے ساتھ ہے، تو یہ مئۃ عامل یہ ان کی خبر بن رہی ہے۔ لفظیت و معنویت یہ آپس میں معطوف معطوف علیہ ہیں۔ لفظیت اور منہا ان کا آپس میں تعلق ذوالحال حال کا ہے، اور لفظیت منہا کا علی ضربین کے ساتھ تعلق مبتدا اور خبر والا ہے۔ علی ضربین جار مجرور۔ سماعیت و قیاسیت یہ معطوف علی معطوف کا تعلق ہے ان کا۔ سماعیت منہا حال ذوالحال، اور احد و تسعون عاملا اس کا ممیز تمیز کا آپس میں تعلق ہے۔ القیاسیت منہا حال اور ذوالحال کا آپس میں تعلق ہے۔ سبعۃ عوامل مضاف مضاف الیہ اور ممیز تمیز کا تعلق ہے۔ المعنویت منہا حال اور ذوالحال کا تعلق ہے۔ المعنویت کا عددانی کے ساتھ مبتدا اور خبر کا تعلق ہے۔ تتنوع کا السماعیت کے ساتھ فعل اور فاعل کا تعلق ہے۔ منہا کا السماعیت کے ساتھ یا تتنوع کے ساتھ یہ متعلق کا تعلق ہے۔ علی ثلاثۃ عشرہ کا جار مجرور کا تعلق ہے۔ نوعاً کا تتنوع کے ساتھ فعل اور مفعول مطلق والا تعلق ہے۔ یہ دو ترکیبیں ہو گئی ہیں۔ اس کے بعد تیسری ترکیب یہ ہے کہ ہر لفظ کا اعراب کیا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ الحمد یہ مرفوع ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے۔ للہ میں لام یہ حرف مبنی ہے، لفظ اللہ مجرور ہے حرف جر کی وجہ سے۔ علی یہ حرف مبنی ہے، نعمائی مجرور ہے علی حرف جر کی وجہ سے۔ ہا ضمیر یہ مبنی ہے لفظوں میں، محلاً مجرور ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے۔ الشاملتی مجرور ہے نعمائی کے صفت ہونے کی وجہ سے۔ آلائی یہ مجرور ہے عطف کی وجہ سے، نعمائی پر عطف ہے اس کا۔ اور الکاملتی یہ مجرور ہے یہ آلائی کی صفت ہونے کی وجہ سے۔ الصلاۃ مرفوع ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے، علی مبنی ہے حرف ہے۔ سیدی مجرور ہے حرف جر کی وجہ سے۔ الانبیاء مجرور ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے۔ محمد مجرور ہے سید الانبیاء کا بدل ہونے کی وجہ سے کہ مبدل منہ اور بدل کا اعراب ایک جیسا ہوتا ہے۔ المصطفیٰ یہ تقدیراً مجرور ہے، یعنی یہ اسم مقصور ہے، اس کا اعراب تقدیری ہوتا ہے۔ تقدیراً مجرور ہے محمدن کی صفت ہونے کی وجہ سے۔ واو حرف مبنی ہے، علی حرف مبنی ہے۔ آلی مجرور ہے حرف جر کی وجہ سے۔ ہا ضمیر وہ محلاً مجرور ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، لفظاً یہ اسم غیر متمکن ہے مبنی ہے۔ المجتبی یہ بھی تقدیراً مجرور ہے آلی کی صفت ہونے کی وجہ سے۔ اعلم یہ امر حاضر معروف ہے، یہ مبنی ہوتا ہے۔ ان حرف مبنی ہے۔ العوامل منصوب ہے ان کا اسم ہونے کی وجہ سے۔ فی حرف مبنی ہے، النحوی مجرور ہے حرف جر کی وجہ سے۔ علی حرف مبنی ہے۔ ما یہ اسم موصول ہے، اسم غیر متمکن مبنی ہے، محلاً یہ علی کی وجہ سے مجرور ہے۔ الفا فعل ماضی ہے مبنی ہے۔ وہ ضمیر یہ محلاً منصوب ہے مفعول ہونے کی وجہ سے۔ الشیخ یہ مرفوع ہے الفا کا فاعل ہونے کی وجہ سے۔ الامام مرفوع ہے الشیخ کی صفت ہونے کی وجہ سے۔ افضل یہ بھی مرفوع ہے الشیخ کی صفت ہونے کی وجہ سے۔ علمائی مجرور ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے۔ الانامی مجرور ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے۔ عبد القاہر یہ عبدو مرفوع ہے، یہ الشیخ الامام افضل کا بدل ہونے کی وجہ سے۔ القاہری مجرور ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے۔ ابن یہ مرفوع ہے عبدو کی صفت ہونے کی وجہ سے۔ عبد الرحمن یہ مجرور ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے۔ الجرجانی یہ مرفوع ہے عبد القاہر کی صفت ہونے کی وجہ سے۔ سقا فعل ماضی ہے مبنی ہے، لفظ اللہ مرفوع ہے فاعل ہونے کی وجہ سے۔ ثرا یہ تقدیراً منصوب ہے سقا کا مفعول بہ ہونے کی وجہ سے۔
جعل فعل ماضی ہے مبنی ہے، الجنت منصوب ہے مفعول بہ ہونے کی وجہ سے، مثوا یہ بھی تقدیراً منصوب ہے مفعول بہ ہونے کی وجہ سے، میعۃ یہ مرفوع ہے یہ ان کی خبر ہونے کی وجہ سے، عامل یہ مجرور ہے میعۃ کا مضاف الیہ یا اس کی تمیز ہونے کی وجہ سے، لفظیۃ یہ مرفوع ہے مبتدا محذوف کی خبر ہونے کی وجہ سے، معنویۃ یہ بھی مرفوع ہے مبتدا محذوف کی خبر ہونے کی وجہ سے، اللفظیۃ مرفوع ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے، من حرف مبنی ہے، ہا ضمیر یہ لفظاً مبنی ہے اور محلاً مجرور ہے حرف جر کی وجہ سے، علی حرف مبنی ہے، ضربین یہ مجرور ہے حرف جر کی وجہ سے، سماعیۃ یہ مرفوع ہے مبتدا محذوف کی خبر ہونے کی وجہ سے اور واو حرف مبنی ہے، قیاسیۃ یہ بھی مرفوع ہے مبتدا محذوف کی خبر ہونے کی وجہ سے، السماعیۃ یہ مرفوع ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے، من حرف مبنی ہے، ہا ضمیر یہ مبنی ہے محلاً مجرور ہے حرف جر کی وجہ سے، احد و تسعون یہ مرفوع ہے خبر ہونے کی وجہ سے، عاملاً منصوب ہے تمیز ہونے کی وجہ سے، القیاسیۃ یہ مرفوع ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے، من حرف مبنی ہے، ہا ضمیر مبنی ہے اور محلاً مجرور ہے حرف جر کی وجہ سے، سبعۃ یہ مرفوع ہے خبر ہونے کی وجہ سے، عوامل یہ مجرور ہے سبعۃ کا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، واو حرف مبنی ہے، المعنویۃ مرفوع ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے، من حرف مبنی ہے، ہا ضمیر یہ اسم غیر متمکن کی قسم ہے مبنی ہے اور محلاً مجرور ہے حرف جر کی وجہ سے، عددان یہ مرفوع ہے خبر ہونے کی وجہ سے، واو حرف مبنی ہے، تتنوع یہ فعل مضارع ہے اور مرفوع ہے عامل مانوی کی وجہ سے، یعنی فعل مضارع عوامل ناصبہ اور جازمہ سے خالی ہے، السماعیۃ مرفوع ہے فاعل ہونے کی وجہ سے، من حرف مبنی ہے، ہا ضمیر اس میں غیر متمکن مبنی ہے اور محلاً مجرور ہے حرف جر کی وجہ سے، علی حرف مبنی ہے، ثلاثۃ عشرہ یہ مبنی ہے اور محلاً مجرور ہے علی حرف جر کی وجہ سے، نوعاً یہ منصوب ہے ثلاثۃ عشرہ ممیز کی تمیز ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ یہ تین ترکیبیں ہو گئی ہیں۔ اس کے بعد چوتھی اور آخری ترکیب یہ ہے کہ پورے جملے کی جس طرح ہم پہلے ترکیب کرتے رہے ہیں اس طرح پورے جملے کی مکمل ترکیب کرنی ہے۔ تو اس جو پہلا صفحہ ہے اس کی ہم ترکیب شروع کرتے ہیں، مکمل پوری ترکیب۔ الحمد یہ مبتدا ہے، للہ اسم لام حرف جر، لفظ اللہ مجرور، یہ جار مجرور یہ ثابتن کے متعلق اول ہوگا، یعنی یہاں پر ثابتن یہ ہم محذوف نکالیں گے اس میں فاعل اور یہ جار مجرور اس کے لیے متعلق ہوگا متعلق اول۔ اعلیٰ یہ حرف جر ہے، نعمائی مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر موصوف، الشاملتی صفت، موصوف صفت سے مل کر یہ معطوف علیہ، واو حرف عطف، اعلیٰ مضاف الیہ سے مل کر موصوف، الکاملتی صفت، یہ موصوف صفت سے مل کر معطوف، نعمائی شاملتی معطوف علیہ اور یہ معطوف، یہ دونوں مل کر مجرور بنیں گے اعلیٰ حرف جر کے۔ یہ جار مجرور یہ ثابتن جو ہم نے محذوف نکالا تھا اس کے متعلق ثانی، ثابتن صیغہ اسم فاعل اپنے دونوں متعلقوں سے مل کر یہ الحمد مبتدا کی خبر بنے گی، الحمد مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، واو حرف عطف ہے، الصلاۃ مبتدا، اعلیٰ حرف جر ہے، سیدی مضاف، الانبیاء مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر یہ مبدل منہ، محمد یہ موصوف ہے، المصطفیٰ یہ صفت ہے، موصوف صفت سے مل کر یہ بدل ہے سید الانبیاء کے لیے، مبدل منہ اور بدل سے مل کر یہ پورا مجرور ہوگا اعلیٰ حرف جر کا۔ یہ جار مجرور سے مل کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، پھر اعلیٰ حرف جر ہے، آلہ آل مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ سے مل کر یہ موصوف، المجتبیٰ اس کی صفت ہے، موصوف صفت سے مل کر مجرور، یہ جار مجرور سے مل کر یہ پورا معطوف بنے گا۔ تو یہ اعلیٰ سید الانبیاء یہ والا اور اعلیٰ آل المجتبیٰ یہ دونوں معطوف علیہ سے مل کر
یہاں پر بھی ہم ثابت محذوف نکالیں گے۔ یہ معطوف معطوف علیہ سے مل کر چونکہ یہ دونوں جار مجرور ہیں، یہ ثابت محذوف کے متعلق ہوں گے۔ ثابت محذوف اپنے متعلق سے مل کر الصلاۃ مبتدا کے لیے خبر، مبتدا اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف، اور یہ جو پہلا جملہ ہم نے معطوف علی بنایا تھا، یہ اگلا معطوف معطوف علی سے مل کر جملہ معطوفہ ہوگا۔ یہاں پر یہ جملہ مکمل ہو گیا ہے، یہ حمد و صلاۃ والا۔ اس کے بعد آگے نیا جملہ شروع ہو رہا ہے۔ اعلم، یہ امر حاضر معروف کا صیغہ ہے، فعل ہے، اس کے اندر انت ضمیر مستتر اس کا فاعل ہے، ان حرف مشبہ بالفعل ہے، العوامل یہ ذوالحال ہے، فی النحوی یہ جار مجرور سے مل کر ثابتاً کے متعلق ہو کر اس کا حال اول کہ عوامل اس حال میں کہ وہ نحو میں ہیں، اور یہ جو اعلیٰ آگے جار مجرور آ رہا ہے یہ بھی جار مجرور سارا مل کر یہ ثابتاً کے متعلق ہو کر یہ حال ثانی ہوگا کہ عوامل اس حال میں کہ وہ نحو میں ہیں اور اس حال میں کہ وہ اس ترتیب پر جس کو شیخ نے مرتب کیا ہے۔ تو یہ ثابتاً محذوف کے متعلق ہو کر فی النحوی اس عوامل ذوالحال کے لیے حال اول، علامہ یہ جار مجرور اس کے لیے حال ثانی بنے گا۔ اس سے پہلے ہم اس پورے جملے کی ترکیب کر لیں۔ اعلیٰ حرف جر، ما موصولہ، الف فعل، ہو ضمیر اس کا مفعول بہ ہے، الشیخ یہ موصوف، الامام اس کی صفت اول ہے، افضل مضاف، علماء مضاف الیہ مضاف، الانام مضاف الیہ۔ یہ افضل علماء الانامی یہ تینوں مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ الشیخ کے صفت ثانی ہے۔ الشیخ موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر یہ مبدل منہ ہے، یہ آگے اس کا بدل بنے گا۔ عبد مضاف، القاہری مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر موصوف، ابن مضاف، عبدی مضاف الیہ مضاف، الرحمانی مضاف الیہ، یہ تینوں مضاف مضاف الیہ سے مل کر عبد القاہر کی صفت اول، الجرجانی یہ عبد القاہر کی صفت ثانی ہے۔ عبد القاہر اپنی دونوں صفات سے مل کر یہ بدل بنے گا الشیخ الامام کے لیے، یہ مبدل منہ اور بدل سے مل کر یہ فاعل بنے گا الفا فعل کا۔ الفا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ صلہ بنے گا ما موصولہ کے لیے۔ موصول صلہ سے مل کر یہ مجرور ہے اعلیٰ حرف جر کے لیے، جار مجرور یہ ثابتاً کے متعلق ہو کر حال ثانی ہوگا العوامل کا۔ العوامل ذوالحال اپنے دونوں حالوں سے مل کر یہ ان حرف مشبہ بالفعل کا اسم ہے۔ درمیان میں یہ جملہ معترضہ ہے، دعا ہے۔ سقا فعل ہے، لفظ اللہ فاعل ہے، سراہو مضاف مضاف الیہ سے مل کر مفعول بہ، فعل فاعل مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، جعل فعل ضمیر اس کا فاعل، الجنت مفعول بہ اول، مثواہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر مفعول بہ ثانی، فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف معطوف علیہ سے مل کر جملہ معطوفہ ہوگا۔ تو یہ سق اللہ ثراہ وجعل الجنت مثواہ، درمیان میں یہ الگ جملہ آ گیا تھا۔ مئۃ عامل اس کا تعلق اعلم ان العوامل کے ساتھ ہے۔ مئۃ مضاف عامل مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ ان کی خبر ہے حرف مشبہ بالفعل کی۔ ان حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ مفعول بہ ہے اعلم فعل کے لیے۔ اعلم فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا، کیونکہ یہ امر ہے اعلم تو انشائیہ ہوگا۔ آگے الگ ترکیب ہوگی لفظیتن، اس سے پہلے ہم مبتدا محذوف نکالیں گے بعضھا کہ جو 100 عوامل ہیں ان میں سے بعض لفظی ہیں اور ان میں سے بعض معنوی ہیں۔ بعضھا مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا محذوف، لفظیتن خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، یہاں پر پھر بعضھا مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا محذوف، معنویتن خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف معطوف علیہ سے مل کر جملہ معطوفہ ہوا۔ آگے فا تفصیلیہ ہے، اس کی آگے تفصیل بیان کر رہے ہیں۔ لفظیت یہ ذوالحال ہے، منہا یہ جار مجرور، من حرف جر، ہا ضمیر مجرور،
جار مجرور یہ ثابتاً کے متعلق ہو کر اس کا حال بنے گا۔ حال ذو الحال سے مل کر مبتدا اعلی حرف جر ضربین مجرور، جار مجرور سے مل کر یہ ثابت محذوف نکالیں گے، اس کے متعلق ہوگا۔ ثابت محذوف متعلق سے مل کر یہ خبر ہے اللفظیت و مبتدا کی، مبتدا اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ یہاں پر پھر اسی طرح بعضوہا ہم محذوف نکالیں گے، بعضوہا محذوف مبتدا، سماعیت خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علی وہو حرف عطف، بعضوہا مبتدا محذوف قیاسیت خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف معطوف علی سے مل کر جملہ معطوفہ ہوگا۔ آگے پھر فا تفصیلیہ ہے، السماعیت ذو الحال منہا جار مجرور یہ ثابتاً محذوف کے متعلق ہوگا، ثابتاً محذوف اپنے متعلق سے مل کر حال ہے السماعیت کے لیے، یہ حال ذو الحال سے مل کر مبتدا احدہم و تسعون ممیز عاملا تمیز، ممیز تمیز سے مل کر یہ خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ القیاسیت یہ ذو الحال ہے منہا جار مجرور ثابتاً محذوف کے متعلق، ثابتاً محذوف اپنے متعلق سے مل کر حال، حال ذو الحال سے مل کر مبتدا۔ سبعۃ مضاف عوامل مضاف الیہ، اور یہ مضاف مضاف الیہ بھی ہیں اور ممیز تمیز بھی ہیں، تو یہ سبعۃ عوامل مضاف مضاف الیہ اور ممیز تمیز سے مل کر یہ اس کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ المعنویت ذو الحال منہا جار مجرور ثابتاً کے متعلق ہو کر حال، حال ذو الحال سے مل کر مبتدا عددانی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے تتنوع فعل ہے، السماعیت اس کا فاعل ہے، منہا جار مجرور سے مل کر یہ تتنوع فعل کے متعلق اول ہے، اعلی حرف جر ثلاثۃ عشرہ ممیز نوعاً تمیز، ممیز تمیز سے مل کر یہ مجرور ہوگا اعلی حرف جر کا، اعلی حرف جر اپنے مجرور سے مل کر یہ تتنوع فعل کے متعلق ثانی، تتنوع فعل اپنے فاعل اور دونوں متعلقات سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ تو یہ درمیان میں واو جو آتا ہے ان سب کو آپ معطوف معطوف علی سے مل کر جملہ معطوفہ بھی بنا سکتے ہیں، اور زیادہ لمبا کرنا اگر مشکل ہو تو ان کو الگ الگ جملے کی بھی ترکیب کر سکتے ہیں۔ تو اس میں ہم نے ایک تو عبارت پوری پڑھی ہے، جو نحو کے قواعد ہیں ان کے مطابق اعراب ٹھیک کر کے عبارت درست پڑھنا، اس کی ہم نے پریکٹس کی ہے، مشق کی ہے۔ دوسرا اس کا ترجمہ کرنا ہے، اس کے ذریعے سے جو نحو کے قواعد معلوم ہوں گے، اصول معلوم ہوں گے، ان کو ہم نے یاد کرنا ہے۔ اور اس کے بعد ترکیب ہے، 4 قسم کی تراکیب ہیں، ان کی تفصیل آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ تو آپ ایسی کتاب سامنے رکھیں جس میں اعراب وغیرہ کچھ نہ لگی ہوں، اور اس میں آپ عبارت بھی ٹھیک کرنے کی مشق کریں، ترجمہ بھی کریں، اور یہ جو 4 تراکیب آپ کو بتائی گئی ہیں اس کی بھی آپ اچھی طرح مشق کریں۔